والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں، آج کے خطبہ جمعے میں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے گناہوں کو مٹانے والے اعمال۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان کا جو ہتھیار ہے وہ اس پر چلتا رہتا ہے، اور انسان کے ساتھ ہمیشہ شیطان رہتا ہے جو اسے صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان اگر کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے مسلمانوں کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ دلیل اس طریقے سے ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ سورہ محمد آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، اچھا عمل کیا، گناہوں کو چھوڑ دیا اور نیکیوں والا عمل کیا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور ساتھ ساتھ میں نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو کہ اللہ کی طرف سے برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو، سیئات کو مٹا دیتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو درست کر دیتا ہے۔ نوجوان بھائیوں، نیک عمل ایمان کے ساتھ بہت بڑی کسوٹی ہے۔ اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رہے، اور کسی بھی طریقے سے انسان شیطان کے بہکاوے میں آئے تو اللہ رب العالمین کا یہ پیغام اس کو یاد رہے۔ دوسرا طریقہ کہ جس کی وجہ سے انسان کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے اہل ایمان، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، انسان کے اندر تقوی آ جائے تو وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔ گناہ کا اسے موقع ملے گا تو وہ سمجھے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے دور ہو جائے گا، وہ گناہ کرے گا نہیں۔ جو ایمان لائے، اللہ کا تقوی اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا یجعل لکم فرقانا، ہم ان کے لیے ایسا راستہ اختیار کر دیں گے، ایسا راستہ بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ
حق و باطل میں تمیز کرنے والے بن جائیں گے۔ انسان کے اندر حق اور باطل کی تمیز آ جائے تو اللہ کی بہت بڑی مدد آ گئی۔ وہ غلط کام کرتا ہے، بہت سے غلط کاموں کو غلط نہیں سمجھتا ہے، ایسے ہی جھٹ سے ان کاموں کو وہ انجام دے دیتا ہے۔ لیکن جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حق اور باطل کی تمیز ڈالتا ہے، گناہ اور نیکی کے متعلق سمجھداری انہیں عنایت فرماتا ہے۔ یہ تقوی کی فضیلت ہے، اللہ سے ڈرنے کی یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے۔ اور مزید اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی سیئات، ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو بہت بڑا فضل والا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جن کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اس سے استغفار کرنا، اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 8، الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر کہا کہ اے اہل ایمان، تم خالص پکی سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم، ان قریب اللہ رب العالمین سے جو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، ہم گناہ تو کر دیتے ہیں لیکن ہم اتنے بزی ہیں کہ اللہ کے سامنے 2 منٹ ہمیں آنسو بہانے کے لیے وقت نہیں ملتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آج مسلمان کے پاس ٹائم نہیں، اتنا بزی ہو گیا ہے۔ اللہ کی عبادت تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو بہت بھاری ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو بڑا ٹائم اس کا ویسٹ ہو جائے گا، وہ کیسے اپنا گھر چلا پائے گا؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے سامنے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق کیسے ملے گی جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے؟ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق، جو عبادت کرنے کی توفیق ہے، جو اللہ کے سامنے رونے کی توفیق ہے، گڑ گڑانے کی توفیق ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ہے، وہ ہم سے چھین لی۔ تو ہمیں پھر اللہ کے یہاں معافی کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، صحیح حدیث کے اندر کہ پوری انسانیت جو آدم کی اولاد ہے وہ خطا کار ہو سکتی ہے، لیکن خطا کاروں میں، گنہگاروں میں سب سے بہتر گنہگار وہ لوگ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ ہم کتنا توبہ کرتے ہیں اللہ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، وہ ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنے معاملات کو رکھتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اللہ کے سامنے حاجت رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہاں، ہم قریب والے پڑوسی کے لیے، دوست کے لیے کہ فلاں پریشانی، ضرور اس کو ہم بتا دیں گے، لیکن جو ہمارا رب ہے، جو ہمارے تمام معاملات کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اس کے سامنے ہم اپنا معاملہ کبھی نہیں رکھتے۔ ایک حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء فاستغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ صحیح الجامع کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے آدم کی اولاد،
کہ اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ چکے ہوں تو گناہوں میں اتنا زیادہ غرق ہو گیا ہو کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تیرے زمین سے آسمان تک اگر گنا جائے تو گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے، اس کے بعد تو مجھ سے فاستغفرتنی، مجھ سے تو التجا کرتا ہے، میرے سامنے اپنا معاملہ رکھتا ہے، مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جو ایک اور طریقہ کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مساجد کی طرف تل کر جانا۔ حدیث اس طریقے سے ہے، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فریضۃ اللہ کانت خطوتاہ احداہما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 666۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، جو گھر سے وضو کیا نیت کر رہا ہے کہ میں اپنے رب کے گھر میں جاؤں گا، مسجد میں جاؤں گا عبادت کرنے کے لیے، لیقضی فریضۃ من فریضۃ اللہ، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گھر سے وضو کرتا ہے، چلتا ہے اور اپنے رب کے گھر میں حاضری دیتا ہے، تو اللہ کیا عنایت فرماتے ہیں؟ تحط خطیئۃ، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کے ایک درجے کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ مقام ہے میرے بھائیوں جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں، لیکن آج ہم مسجدوں کی طرف نہیں آتے۔ گناہ کیسے معاف کیے جائیں گے؟ آج ہم خود نہیں چاہتے، مسلمان نہیں چاہتا کہ اللہ کی مدد آ جائے، تو اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اس سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے، انسان کی نیت کیسی ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اپنے رب سے کیا امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے فیصلہ فرماتا ہے۔ آج ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ہم مسجدوں میں نہیں آتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ بہت سے مسلمان نماز تو چھوڑ دیجئے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ان سے پوچھ لیا جائے کلمے کا معنی بتائیے بھائی محمد صاحب، عبداللہ صاحب، وہ کلمے کا مطلب انہیں نہیں پتا ہے، کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ جس کی وجہ سے مٹا دیے جاتے ہیں، خفیہ طور پر صدقہ خیرات کرنا۔ دلیل اس طریقے سے ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم خیرات لوگوں کی مدد ظاہر کر کے کرتے ہو تو یہ بھی بہتر ہے کہ تم مدد کر رہے ہو، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کر کے کسی کی مدد کر رہے ہو اور اسے بھی تم اسے دینا چاہتے ہو کہ جو حقیقی طور پر مستحق ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے عظیم طریقہ ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ چپ چاپ کسی کی مدد فرما دیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج ہم مدد کریں گے، اعلان کریں گے مسجدوں سے کہ فلاں نے اتنا 1000 روپیہ مسجد کے لیے دیا ہے، اللہ اس کو جنت دے، اس کو مغفرت کرے۔ ارے بھائی ہم کس کو اعلان کر کے بتا رہے ہیں؟ جو ہم نے نیکی کی ہے اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مدد کی، اپنے اللہ پر چھوڑیے، وہ دیکھ رہا ہے انسان کیا کرتا ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ فورس لگا رکھی ہے، اللہ نے فرشتے لگا رکھے ہیں جو فجر میں آتے ہیں، عصر میں، پھر دوبارہ وہ چلے جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فجر میں آپ بستر میں تھے، ٹھنڈی کا موسم ہے، بڑی اچھی نیند آ رہی تھی، سو گئے، نماز نہیں پڑھی، فرشتہ آیا، فلاں عبداللہ یہ سو رہا ہے، رجسٹر میں لکھ کر کے لے گیا، اپنے اللہ کو بتاتا ہے کہ فلاں تیرا بندہ جس کا نام زید ہے، فلاں گاؤں میں رہتا ہے، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ رب العالمین کو جو بتایا جاتا ہے، تب کہ اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی بتایا جاتا ہے، تو میرے بھائیو بتائیے کہ جو بستر میں سو رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے، پاکیزہ نہیں رہتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کیا فرمائے گا؟ اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کہ جس کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
بخاری شریف کی روایت ہے 5641، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ التي یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاه۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی، ٹینشن پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، حتی الشوکۃ التی یشاکها، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، غور سے سنیے، کان کھول کر سنیے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کتنی پیاری حدیث ہے، اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے الا کفر اللہ بها من خطایاہ، اس کانٹے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آ گئی، کوئی ایک معاملہ ہمارا بگڑ گیا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم روتے گڑ گڑاتے ہیں، مایوسی کا ہر جو طریقہ ہے وہ اپنا لیتے ہیں، اور اپنے رب سے ہم مکمل مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو رب کہتا ہے اگر تمہیں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو مسلمان ہو، مومن ہو، اس کی وجہ سے بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری حدیث بتائی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھیے، اللہ کی عبادت کیجیے، نماز قائم کیجیے، کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز پڑھیں گے اللہ کے بندے، جو مومنین، وہ برائیوں سے دور کر دیے جائیں گے، وہ گناہوں سے دور کر دیے جائیں گے، فحشاء والمنکر، اور بیکار منکر کاموں سے اللہ انہیں دور کر دے گا۔ نماز کی برکت سے، نماز کی وجہ سے اللہ انہیں تمام کے تمام گناہوں سے دور کر دے گا، برے کاموں سے دور کر دے گا، اور اسلام سے، قرآن سے، مسجدوں سے قریب کر دے گا۔ آج ہمارا نوجوان اکثر مسجد سے دور رہتا ہے، مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ نمازیں نہیں پڑھتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ لوگ مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہمارے زندگی کے ساتھ۔ ہر روز زندگی کا ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، موت سے قریب ہوتے ہی کہ دور ہوتے، موت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کتنا بد نصیب ہے انسان کہ موت قریب آ رہی ہے لیکن ہم اللہ سے دور بھاگ۔ زمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق سے نوازے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم جب تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔